بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں باب نمبر 4 اور اس میں ہم پڑھیں گے اشاعت اسلام اور قریش مکہ۔ جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھا تھا، تو اب قریش نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن المطلب اور دوسرے قریش کے جو رؤسا تھے، انہوں نے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا، جو سحر یعنی کہ جادو اور کہانت کہتے ہیں قصہ گوئی کو، اور شعر و شاعری میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ مقبول تھا۔ اب جب کہ انہوں نے عتبہ کو منتخب کر لیا تو عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے لائق اور فائق ہونے میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آباء و اجداد کو احمق اور نادان بتلاتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، کہو میں سنتا ہوں۔ عتبہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہارا ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر تم مال و دولت کی خواہش کرتے ہو تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری برابری نہیں کر سکے گا، اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت اور جتنی عورتوں سے چاہو ہم شادی کر دیں گے، اور اگر عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر حکومت اور ریاست چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم کو کوئی آسیب ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس نے ایسے کہا، تو ہم آپ کا علاج کراتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، کیا تم کو جو کچھ کہنا تھا وہ کچھ کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو، مجھ کو نہ مال و دولت درکار ہے اور نہ تمہاری حکومت اور سرداری مطلوب ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری اور مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور بطور نصیحت اور خیر خواہی اس سے تمہیں آگاہ کر دیا، اگر تم اس کو قبول کر لو تو تمہارے لیے یہ سعادت ہے دین اور دنیا کے لیے، اور فلاح کا باعث ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیتیں تلاوت فرمائیں، جن کا ترجمہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم نازل کی جا رہی ہیں اس کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ایک کتاب واضح کی گئی ہیں جس کی آیتیں، قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا۔ پھر منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، بس وہ نہیں سنتے، اور کہنے لگے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات کے لیے تم بلاتے ہو ہمیں جس کی طرف، اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، یقیناً ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ در حقیقت میں تو ایک بشر ہوں جیسے تم، وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے متوجہ رہو اسی کی طرف اور اسی سے مغفرت مانگو، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ وہ لوگ نہیں جو ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہی ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان کے لیے اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ کہو کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، اور بناتے ہو اس کا مد مقابل دوسروں کو؟ وہی تو ہے رب تمام جہانوں کا، اور بنائے اس میں پہاڑ اور اس کے اوپر، اور برکت رکھی اس میں، اور مقرر کیا اس میں اس کا سامان معیشت 4 دنوں میں ضرورت کے مطابق حاجت مندوں کے لیے۔ پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ دھواں تھا، تو فرمایا اس نے اس سے اور زمین سے کہ دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے،
انہوں نے کہا کہ آتے ہیں ہم خوشی سے۔ پھر بنا دیا اس نے انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں اس کا حکم، اور راستہ کیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے یعنی کہ ستاروں سے، اور محفوظ کر دیا۔ یہ مقرر کیے ہوئے فیصلے ہیں غالب علم والے کے۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں ایک چنگھاڑ سے، جیسے چنگھاڑ یعنی کہ عذاب آیا تھا عاد اور سمود پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے اور عتبہ دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب زمین پر ٹیکے ہوئے مبہوت سنتا رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آخری آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا پر پہنچے تو عتبہ نے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کے کہا کہ للہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رحم فرمائیں۔ عتبہ کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اسی وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدہ تک آیتیں تلاوت فرمائیں اور سجدہ تلاوت فرمایا۔ جب تلاوت ختم فرما چکے تو عتبہ سے فرمایا، اے ابو الولید، جو کچھ سننا تھا وہ تم سن چکے، اب تم کو اختیار ہے۔ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے رفقا کے پاس آیا، لیکن عتبہ وہ عتبہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ابو جہل بول اٹھا کہ وہ عتبہ نظر نہیں آتا، عتبہ تو صابی ہو گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، میں نے ان کا کلام سنا، واللہ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے، نہ وہ کہانت ہے، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اے قوم، اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں ان قریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر محمد عرب پر غالب آئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں۔ قریش نے کہا، اے ابو الولید، محمد نے تم پر سحر کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا، میری رائے تو یہی ہے، اب جو تم چاہو کرو۔ اسی طرح آگے سورہ کافرون کی شان نزول کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلے کی ایک یہ صورت ہے کہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بتوں کی پرستش کیجیے اور 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ معجم طبرانی میں ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیجئے، اے منکروں، نہ میں تمہارے معبود کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ابن جریر طبری کی روایت میں ہے کہ سورہ کافرون کے علاوہ یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ آپ کہہ دیجئے، اے جاہلوں، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو؟ اور البتہ تحقیق آپ کی طرف اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اور تو خسارے میں پڑ جائے گا۔ اے مخاطب، کبھی شرک نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں رہنا۔ آگے مشرکین مکہ کے چند فضول، بے سر و پا اور بیہودہ سوالات کے بارے میں ذکر ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بھی تجویز کو نہیں مانا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خیر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو منظور کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ
آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے، اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے۔ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سبزی اور شادابی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب سے، جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے یہ درخواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں وسعت پیدا ہو، اور شام اور عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے، اور ہمارے آباء و اجداد اور خاص کر قصی بن کلاب کو زندہ فرمائے تاکہ ہم ان سے تمہارے بارے میں دریافت کریں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد زندہ ہونے کے بعد تمہاری تصدیق کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور ہم بھی تمہاری تصدیق کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا، اچھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے اپنے لیے ہی دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے۔ نیز اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات اور محلات اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاش کی طلب کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا خیال تھا کہ آپ بھی تو ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، آپ کو تمام ضروریات زندگی آپ کو بھی چاہیے، اور ان کے خیال میں اللہ کا پیغمبر ایسا ہونا چاہیے جو بشر نہیں ہو اور اس کو کسی ضروریات زندگی کی طلب نہ ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ ذوالجلال سے کبھی اس قسم کا سوال نہیں کروں گا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ جب قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کسی بھی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے یا اللہ سے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تم اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا پھر تم کو مہلت دے۔ اس پر عبداللہ بن ابی امیہ کھڑا ہو گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کیں مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہیں کیا۔ اے محمد، خدا کی قسم، اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت اور رسالت کا پروانہ لکھا لاؤ اور 4 فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئیں اور تمہاری نبوت کی اعلان شہادت دیں تو میں تب بھی تمہاری تصدیق نہیں کروں گا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر گھر تشریف لے آئے۔ اب یہاں پہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی امیہ کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ عبداللہ بن ابی امیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور اس کے علاوہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھائی بھی تھے۔ عبداللہ کا گھرانہ زمانۂ جاہلیت میں بہت معزز مانا جاتا تھا۔ ان کے والد ابو امیہ قریش کے ایک بڑے رئیس تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے زیادہ مخالفت رؤسائے قریش کی جانب سے ہوئی، اور چونکہ ابو امیہ بھی رؤسائے قریش میں سے تھے، یعنی کہ قریش کے رئیسوں میں سے تھے، اس لیے وہ اور ان کے لڑکے عبداللہ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کی۔ عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت عناد رکھتے تھے۔ یہ وہی عبداللہ ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے وقت ان سے کلمہ شہادت پڑھنے کی درخواست کی تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو یہ کہہ کر روک دیا کہ کیا تم آخری وقت میں اپنے حضرت عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے؟
عبداللہ بن ابی امیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء مذاق کے کہا کرتے تھے کہ میں اس وقت تک تمہارے اوپر ایمان نہیں لا سکتا جب تک تمہارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ پھوٹے یا تمہارے لیے کوئی محل نہ تیار ہو جائے۔ لیکن بالآخر اسلام کی قوت تاثیر نے انہیں بھی کھینچ لیا۔ یا تو اتنا بغض اور ادنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یا پھر فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے خود بخود بلا کسی تحریک کے آستانے نبوی کی طرف چلے۔ عبداللہ کے جرائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھے، اس لیے بلا وسیلہ سامنے جانے کی ہمت نہ ہوتی تھی، تو پھر اپنی بہن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو درمیان میں ڈال کر باریابی کی اجازت چاہی۔ ان کے گناہوں کے داستان کا ایک ایک جرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، اس لیے آپ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ام سلمہ نے سفارش کی کہ کچھ بھی ہو، بہرحال وہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں اور سسرالی عزیز بھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مکہ میں میرے لیے کیا اٹھا رکھا تھا۔ اس مایوس کن جواب کے بعد عبداللہ نے عالم ناامیدی میں کہا، اگر افو درگزر کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے تو در بدر پھر کر بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس عزم کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، رحم و کرم جو آپ کی صفت کا ایک خاصہ ہے، اس نے آپ کی غضب کو، آپ کی غیظ و غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ کو باریابی کی اجازت مل گئی، اور اس طرح عبداللہ بن ابی امیہ جو تھے وہ اسلام سے سرفراز ہوئے۔ آج کے لیسن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کو پھیلانے کے لیے سرداروں سے، مکہ کے سرداروں سے بات کی تو انہوں نے کیسے کیسے عجیب عجیب مطالبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اور جس کو فیس کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد تو جاری رکھی، لیکن ان کی کسی بھی مطالبے کو پورا نہیں کیا اور ان کو واضح کر دیا کہ میں دوسرے اللہ کا رسول ہوں، میں بشیر اور نذیر اللہ کی طرف سے بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میرے ذمہ تو صرف تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ابھی بس یہاں تک اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔